ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا 4 دن کی ہے. 4 دن کی زندگیاں ہیں، پھر مرنے کے بعد ہمیشہ اس آخرت میں رہنا ہے. آدمی کی زندگی بڑی نظر آ رہی ہے، وہ 60 سال، اور پہلے لوگوں کی عمر تھی 1000 1500 1200 سال. اب تو ایک بڑھیا کہنے لگی 400 سال تو میں درخت کے نیچے بیٹھ کے نکال دوں گی. 400 سال. پر بچہ جوان ہوتا تھا 400 سال میں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت دی اور 400 سال پہ نبوت ملی. تو زندگی جن کی ہزاروں سال کی تھی وہ بھی چلے گئے، اور آج کی تو زندگی حضور نے فرمایا میری امت کی زندگی 50 اور 60 کے درمیان ہے. تو یہ دنیا تھوڑی سی ہے، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. بعد میں آدمی جا کے یوں سوچے گا، کہے گا جیسے خواب تھا آ کے چلا گیا. اے جگ جانو چالو ڈیرا اس دنیا تے کو پھیرا کر لا کوئی عمل چنگیرا قولن دوجی واری دا. رہنی تھائیں باغ بگیچے سنگ نہ جاسن فرش گلیچے آخر فکر چلندہ کیجے بدہ بھار تیاری دا. او بندے تو مسافر ہے، تو مسافر ہے. مسافر کی گل ہے، بیٹھے ہو جو ہو ٹھیک ہے. تو ایک مسافر دی حیثیت ہے، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. یہ اس لیے اللہ نے اس دنیا کو دھوکہ کہا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکہ کہا کہ یہ دھوکے کی دنیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ارے دھوکے کا سامان نہیں، ساری عمر لڑائیاں کر کر کے زمین لی، مربع بنائے، باغ ٹریکٹر بنائے، گاڑیاں بنائی، مکان بنائے، اور یوں خالی ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا. ایک کوڑی بھی ساتھ نہیں لے گیا. کیوں بھائی؟ کوئی لے جائے گا؟ کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے گی. ہمارے باپ دادا پردادا شردادا کہاں ہیں؟ کوئی لے گیا؟ چھوڑ کے چلے گئے. ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ رہنے کی جگہ نہیں، دنیا اجاڑ ہے. دنیا آباد نہیں ہے، اجاڑ ہے. آدمی دھوکے میں لگ رہا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ، نبی کا نام ہے تو کیا کہیں گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا کو آپ نے پسند نہیں کیا، حالانکہ نبی کے گھر میں فاقے پڑے. ایک بار گھر میں آئے، کچھ عائشہ کچھ ہے ایسے کچھ نہیں. مسجد میں گئے، نماز پڑھ کر کے آئے،
کچھ آیا کہ نہیں، پھر دوبارہ گئے، پھر تبارہ گئے، چوتھی مرتبہ اللہ نے بھجوا دیا اس عثمان کے ذریعے۔ فرمایا عائشہ میں چاہوں تو اللہ جنت سے دسترخوان اتار دے، اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرے نبی ہاں کہہ دے، تو ذرا اشارہ کر دے، جنت سے دسترخوان اتار دوں گا، مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں گا، تیرے ساتھ چلتے رہیں گے۔ والے کا اللہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اصرار کر رہا، حضور کا نام ہے نہیں چاہیے۔ اے اللہ مل جائے تو ایک دن کھا لوں گا، نہیں ملے تو اس سے مانگ لوں گا، مجھے نہیں دنیا چاہیے، پسند ہی نہیں کیا۔ دو جہاں کے سردار جن کی برکت سے دونوں جہاں بنائے گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کچھ عورتوں سے ناراض ہو گئے، اوپر بیٹھے اور غصے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اجازت نہیں ملی، دوبارہ تبارہ بڑی مشکل اجازت ملی، تو اس کے بعد میں حضرت عمر نے کوئی بات ہنسنے کی کہی کہ اللہ کے نبی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب ہم مکے میں تھے تو عورتیں مغلوب تھیں، اور مدینے میں آئے تو عورتیں غالب آ گئی، آپ سنیے۔ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ آپ دو جہاں کے سردار ہیں، ساری کائنات تو آپ کی برکت سے بنائی ہے، اور آپ کے گھر کا یہ سامان ہے، ایک کھال دیواگت دی ہوئی ہے، رنگی ہوئی کھال پڑی ہے، 3.5 کلو جو کونے میں بڑے بسی ہے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ کے غصے میں کہ عمر کس دھوکے میں پڑا ہے، ان کے لیے تو دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہم نے آخرت سب کچھ رکھا، دنیا میں نہیں چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں، وہ ساری دنیا کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن پیچھے اپنی جھونپڑی کو گارا لگا رہے تھے میاں بیوی دونوں۔ ایک آدمی آیا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے، ان کا بیٹھ جا، پھر کہا مجھے ملنا، پھر بیٹھ جا، کہنے ہم کو بیکار تھوڑے ہوئے، تم ملنے کی بات ہی بتا رہے، ہاتھ دھو کے آگے بولو۔ کہ عمر عبدالعزیز کون؟ کہتے میں ہوں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ جھوپڑی محل، آپ کے تو بڑے بڑے محلات اور شاید دنیا کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا بھائی کس دھوکے میں پڑا، ہم تو زندگی تھوڑی سی ہے دنیا کی، اس جھوپڑی میں گزارا کر لیں گے، بڑے بڑے محلات تو آخرت میں تیار کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، شیراز جو ہے ایران کے اندر میں بڑے مشہور و معروف آدمی تھے، شیراز اس کی بستی کا نام ہے۔ تو کوئی آدمی ملنے گیا کہ بھائی بڑے مشہور و معروف آدمی ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے، تلاش کرتے کرتے گئے تو جنگل میں ایک جھوپڑی، کہنے لگا یہ ہے شیخ سعدی کا مکان یہ ہے۔ کہنے لگے واہ یہ کوئی مکان ہو سکتا ہے کیا اتنے بڑے مشہور آدمی کا۔ اندر سے لڑکی نکلی، اندر سے لڑکی نے کہا قافلہ رفتند ماہم بھی رویم ادورائے چند روزائی بسست، قافلہ رفتند ماہم بھی رویم ادورائے چند روزائی بسست۔ او بھائی کس دھوکے میں پڑا، قافلہ چلا گیا اور ہم چند دن میں جانے والے ہیں، یہاں مکانات بنا کے کیا کریں گے۔ لوگ جا رہے ہیں، کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، کوئی پرسوں گیا، دنیا جا رہی ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے ڈھونڈے مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بندہ چند دن کا مہمان ہے، اور ایک اللہ کا نظام ہے، ہر بندے کی ذرہ ذرہ خبر اللہ کو ہے۔ کیسے؟ اللہ نے ہر بندے میں 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن موجود ہے، ایک فرشتہ دائیں طرف، ایک فرشتہ بائیں طرف،
दाहिनी तरफ वाला नेकियां लिखता है اور بائیں طرف والا بدیاں لکھتا ہے. کھبا سجا. دن بھر میں جو کچھ کیا فرشتہ لکھ کر کے آسمان پہ لے جائے گا. عصر میں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے عصر کی نماز میں. اور رات کے فرشتے آ جائیں گے دن کے چلے جائیں گے. فجر میں رات کے چلے جائیں گے دن کے آ جائیں گے. تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اگر نماز میں جب تو کہیں گے اللہ تیرے بندے کو نماز پڑھتے چھوڑا. اور اگر کوئی اور دھندے میں تو کہ اللہ کہیں گے اللہ میں فلاں کام پھنسا ہوا. ہر بندے کے اعمال صبح اور شام میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. اور قیامت کے میدان میں ہر آدمی کے 99 دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے. ہر دفتر اتنا بڑا جہاں تک نظر چاہ سکے. ایک دفتر اتنا بڑا کہاں تک نظر گئی؟ اتنا لمبا ایک دفتر وقت کے حوالے سے لکھا ہوگا. ایسے 99 دفتر ہو گئے زندگی بھر کے. اور ایک ایک بات وقت کے حوالے کے لکھی ہوئی فلاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کفا بے نفس گل اقرا کتابک. اللہ کہے گا او بندے تیرا اعمال نامہ پکڑ لے, تیرے چٹھا تیرا زندگی بھر کا جو کچھ تیرا کارنامہ کتاب پکڑ لے. اقرا کتابک تیری کتاب پکڑ لے, اعمال نامہ پکڑ لے. کفا بے نفس کا علیک حسیبا. آج تیرے حساب کے لیے کافی ہے. تو بندے کی ہر چیز اللہ کے بارگاہ پہنچ رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. اور قیامت کے میدان میں اللہ دکھا دے گا یہ رہا 60 سال کا, تیرے 60 سال کا چٹھا یہ ہے. ہر آدمی جب قیامت زمین سے اگے گا تو ننگا کھڑا ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی؟ فرمایا عائشہ خوف خدا کا یہ حال ہو غلبہ ہوگا کہ آدمی ہوش اڑ جائیں گے پاگل کی طرح. اسے کچھ پتہ نہیں کدھر دیکھے, نشے کی طرح ہو, اس کو کچھ پتہ نہیں کس پہ نظر ڈالے گا. ننگا کھڑا ہوگا. 4 سوال کیے جائیں گے اس سے. پہلا پوچھا بول بندیا زندگی کہاں لگائی؟ یہ جواب دینا ہے. یہاں تو 2 گھڑی بیٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی. دیکھے جانا پیا اتنے جانا پیا اتنے چودھری جلدا ہوں پہ اتنے پرانا ہوں پیا اتنے ڈھول بجدا پیا. یہاں 2 گھڑی بیٹھنے کو تیار نہیں. وہ آپ پوچھے جائے گا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی ہے؟ نیکی میں لگائی برائی میں لگائی. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا؟ حلال طریقے پہ کما کے حلال جگہ لگایا یا حرام طریقے کما کے حرام جگہ لگایا؟ چوتھا یہ ہوگا کہ میرے علم پر کیا عمل کیا؟ میں نے جو نبی بھیجا, قرآن بھیجا, دین بھیجا, اس کے لیے کیا کیا تو نے؟ 4 باتوں کے جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا. میدان محشر میں ایک شور برپا ہوگا. میدان محشر میں ایک شور برپا ہوگا. ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور نفسی 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 کا عالم ہوگا. ہائے مجھے بچا دو, ہائے مجھے بچا دو. ہر ایک کہہ رہا ہوگا ہائے مجھے بچا دو. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس جائیں گے تو حضرت ابراہیم صاحب عرش کا پاوا پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہیں گے اللہ مجھے بچا دے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا, میں شیخ کی سفارش بھی نہیں. نبی بھی کہیں گے اللہ ہم کسی کی سفارش نہیں کرتے, ہمیں بچا دے. اللہ کا غصہ دے. کسی کی جرت نہیں ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ کہے. ساری دنیا جیسے بھٹ میں دانا تڑکتا ہے ایسے تڑک رہے ہو گرمی کے بارے. نفسی نفسی نفسی. کوئی ان کی سفارش کرنے کو تیار نہیں. صرف ایک ہی ہستی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی. اے اللہ میری امت کو بچا دے, میری امت کو بچا دے. اے اللہ میری امت کو بچا دے, میری امت کو بچا دے. سر سجدے میں رکھیں گے, لمبا سجدہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کہے گا میرے نبی سر اٹھاؤ, سوال کرو پورا کیا جائے گا, شفاعت کرو قبول کی جائے گی, جو مانگو گے ملے گا. کہ اللہ ساری مخلوق 6 شفاعتیں ہیں آپ کی, اللہ ساری مخلوق پریشان ہے. تو
بے حساب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، پھر سر سجدے میں رکھیں گے. پھر یہی اللہ کہے گا سر اٹھاؤ مانگ تو مانگو کہ اللہ میری امت. اللہ کہے گا اگر کوئی کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا تو اسے نکالنا. اللہ کے نبی جائیں گے اور نکال کے لائیں گے. پھر سر سجدے میں رکھیں گے. پھر وہی حال، وہی لمبا سجدہ، تعریف کریں گے اللہ کی. پھر اللہ کہے گا اچھا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکالنا. پھر دوزخ میں جائیں گے، نکال کے لائیں گے. پھر سر سجدے میں رکھیں گے. پھر اللہ کہے گا مانگو، جو مانگو ملے گا. کہ اللہ میری امت میری امت. فرمایا جس نے کبھی بھول کے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تیری نسبت باقی اسے بھی نکالنا. تو سب کو اللہ، اب اللہ کہے گا اب تیرا کوئی نہیں رہا، اب تیری نسبت تیرا تعلق والا کوئی نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ موحدین، موحد اسے کہتے ہیں جس کا زمانہ نبی کا نہیں گزرا، نبی کا زمانہ نہیں آیا، نبی نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن وہ اللہ ایک اللہ کو مانتا تھا. پھر دو مٹھی بھر کے اسے اللہ نکالے گا. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ نے فرمایا میں جنت میں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. قیامت کا میدان ہوگا اور وہاں تیرے میرے اعمال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کے ڈھیر ہوں گے، گناہوں کے ڈھیر ہوں گے، اور وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں کو اگلی منزل بڑی مشکل ہے. دنیا تو دکھ سکھ گزر جائے گی، دنیا گزر، دیکھ رہے نا کہ لوگ بعض ایک چادر میں 4 ڈنڈے لگا کر کے پلاسٹک کی چادر باندھ کر کے اس کے نیچے زندگی گزارے، سڑکوں میں وہیں گزار رہے ہیں. ہم ایک ملک میں گئے، دیکھا اس ملک میں کچے مکان، پکا مکان ہی نہیں پورے میں، اور وہاں لوگ باجری یا جوار دو ہی چیزیں ہوتی، وہی کھا کے آٹا گھول کے پی لیتے ہیں، بس کھا لیا گزارا ہو گیا. دنیا تو گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے. آگے بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہے، مرنے کے بعد بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہے. پہلی گھاٹی ہر بندے کے ساتھ موت کی ہے. اگر ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو بیڑا پار، ورنہ خطرہ ہی خطرہ. اور اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایمان پہ مروں گا. بولو، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بولو جی. جس حال میں زندگی گزارے گا اس حال پہ مرے گا، اور جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی میں اٹھایا جائے گا. ایک مسئلہ موت کا ہے، ایمان پہ خاتمہ تو بیڑا پار، ورنہ خطرہ ہی خطرہ. ایک مسئلہ قیامت قبر کا ہے، قبر یا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، ہزاروں سال قبر میں پڑا رہے گا. ایک مسئلہ قیامت دن کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا. پھر قیامت کے میدان میں ٹکٹیں اڑائی جائیں گی، سیدھے ہاتھ میں ٹکٹ آئی تو جنت کی، الٹے میں دوزخ کی. پھر اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں پلڑا جھک گیا تو جنت کا فیصلہ، ورنہ دوزخ کا فیصلہ. پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بلا کر خود پوچھیں گے، کوئی دوسرا بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا کہ بابا جی آگے کوئی رشوت مل جاوے، کوئی سفارش کر جاوے. اللہ تعالیٰ بندے سے خود پوچھیں گے، اور بندے کے منہ پہ مہر لگا کر کے اس کے ہاتھ پیروں سے گواہی دیں گے کیا کر کے آیا ہے. بندہ کہے گا مارا گیا. اللہ تو کریم ذات ہے، ایمان والے کی ہر بات رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سارے حالات پوچھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک کرم فرمائیں گے کہ پرچہ دیں گے نکال ایمان والے کو، جا تلوا لے. اللہ نے میرے سے مذاق کیا، میرے گناہ تو پہاڑوں کے برابر ہے، فرمایا جا تلوا لے، جا تلوا لے. عدل کراتا یا بخشا، فضل کراتا ساری، عدل کراتا لٹیاں، فضل کراتا چھٹیاں. اللہ کہے گا جا تلوا لے. کہ اللہ میرے سے مذاق کر دے کیا، میرے گناہ تو پہاڑوں کے برابر، یہ پرچہ کیا کہ تو تلوا لے، آج تیرے پہ ظلم نہیں ہے. جب وہ تلوائے گا ایک پلڑے میں پرچہ رکھا جائے گا، اس میں اس کے گناہ ڈھیروں کا ڈھیر، لیکن پرچے والا پلڑا جھک جائے گا اور اللہ معافی کر دے گا اسے.
میدان محشر میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی. اللہ کہے گا ایک نیکی لیے تیرا بیڑا پار. سارے میدان محشر میں جائے گا, بی بی کے پاس جائے گا, ایک نیکی کم ہوگی. کہنے لگے دنیا میں تو نے مٹیارن بنایا, دھوبن بنایا, سارے کام کرائے, مجھے کوئی دین سکھایا؟ آج نیکی کا میں تو خود پھنسی ہوئی ہوں, تیرے کو کہاں سے دے دوں؟ بیٹے سے کہے گا, بھائی سے کہے گا, سارے انکار کر دیں گے. مایوس ہو کے واپس آئے گا. راستے میں ایک آدمی ملے گا, بھیا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بھائی صاحب ایک نیکی کم پڑ گئی, مل نہیں رہی کہیں, میرا معاملہ اٹکا پڑا. وہ کہے گا یار کے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, کوئی آنی نہ جانی تو لے جا, تیرا بیڑا پار ہو. وہ ایک نیکی لے کے آئے گا خوشی خوشی, بھائی آج تو کم بڑھ گیا, آج کم بڑھ گیا. اللہ کہے گا کس نے دی؟ کہ اللہ ایک بندے نے دی ہے میرے, آپ نے کہا تھا ایک نیکی پوری ہوگی. اللہ کہے گا بلاؤ دینے والے کو. اللہ کہے گا میرے زیادہ سخی ہے, جاؤ ایک نیکی والا بھی جنت میں, لینے والا بھی جنت میں, دینے والا بھی جنت میں. جب اللہ عدل کرے گا تو سب کے بیڑے پار ہیں. لیکن اس کا مسئلہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ, تو اللہ کی بخشش کی بات ہے. اللہ معاف کر دے تو ایک چھوٹی سی چیز پہ معاف کر دے, پکڑ لے, چھوٹی باتیں پکڑ لے. پھر اللہ سے ڈرتے رہو, کرتے رہو. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, سب سے پہلا کام تمام انبیاء کا اور سارے انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ, تو سے بولو, ارے منہ سے تو بولو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بندوں کو ایمان سکھایا, اللہ کی پہچان, اللہ کیسا ہے, اللہ کی قدرت کیسی ہے, اللہ کے خزانے کیسے ہیں, اللہ کے نظام کیسا ہے. اللہ کو پہچانوایا اور اللہ کی قدرت کو پہچانوایا, اور اللہ کو پہچان کر کا بندے اللہ کی مان اور اللہ کے نبی کی مان. کلمے میں دو جز ہیں, لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ. ارے منہ سے تو بولو, خرچہ لگتا ہے, ٹیکس لگتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ ہے, ایمان کا کلمہ. اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی جی لگانے کے قابل نہیں, اللہ کے سوا کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں. صرف کرنے والی ذات بولو اللہ کی. قرآن میں علماء سے سنا 40 حصے میں اپنی قدرت اور وحدانیت بیان کیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ دیکھ بندے, سورج کون نکال رہا, رات میں دن اور دن میں رات کون نکال رہا, بولو اللہ. دن میں رات اور رات میں دن کون نکالنے والا, مردے میں زندہ, زندے مردگی کون نکالنے والا, ارے کھیتی کون کرنے والا. آپ کو نہیں صاحب میں کرتا ہے, وہ تیسا دانا ہی بیجیا ہے, بجائی کری ہے, اندر دانے کو پھاڑ کے اوپر کوپر لائی, اور ایک دانے کے ہزاروں دانے کس نے کیے, کپا کا. تو کپا دے بڑے میں اندر بیج دیتے, اب وہ بڑے کو اندر سے پھاڑ کے اوپر لایا, اوپر درخت بنا, پالدارا کردارا, اس دی ہزاروں من روئی ہوگی, کرنے والا کون؟ اللہ نے کہا یہ بندے عقل سے کام لے. آم کا درخت بویا, گٹھلی لائی, گٹھلی میں پانی دے دیا پھیکا پھیکا, اب وہ اندر گٹھلی پھٹی, اندر سے کوپل نکلی, پھر اس کے بعد درخت بنا, اب سالانہ رس بھرے لاکھوں آب آ رہے. کون کر رہا؟ اللہ کہتے بندے دیکھ تو سری. ارے تو میاں بیوی کو ملایا, گندا قطرہ رحم میں گیا, 40 دن میں خون میں بدلا, 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر 40 دن اور گزرے تو آدھا جوارے آنکھ کا اندر جو سارے بنائے. 4 مہینوں میں گندے قطرے کا جس میں انسانی بنانے والا کون؟ پھر فرشتہ بیچ کے روح ڈلوائی, اور پھر 5 مہینے زندہ رکھا اندر ہی, منہ کو بند کر دیا, اور سنڈی کے راستے سے حیض کا خون پہنچتا رہا, اور ماں کے پیٹ میں پرورش ہوتی رہی. کون کرنے والا؟ اللہ کہتا بندہ تو سوچتا نہیں,
یہ کرنے والا کون؟ یہ بارش کون برسانے والا؟ کوئی برسا سکتا ہے کیا؟ کوئی برسا سکتا ہے اور کوئی بارش کو روک سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کرنے نکلے، راستے میں بارش ہوئی، پوچھا اللہ ہم تو دعا کرنے جا رہے بارش کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ ایک چونٹی نے دعا کر لی، ہم نے چونٹی کی دعا پہ بارش برسا دی۔ واہ میرے اللہ۔ ایک بار پھر دعا کرنے نکلے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے کہا کہ ایک آدمی 40 سال کا گنہگار ہے، اسے نکال دو تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا ارے بھائی ایک آدمی اس گناہ کا عادی ہے، مسجد سے نکل جائے بارش رکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اللہ آج تک تو تو نے میرا پردہ رکھا، آج میں نکلتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاؤں، لوگ کہیں گے یہی گنہگار ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ بارش ہوگی فوراً۔ موسیٰ نے پوچھا اللہ نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے ہوگی؟ کہنے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی اسی کی وجہ سے کری ہم نے بارش۔ اس نے ہم سے معاملہ کر لیا کہ اللہ سے معاملہ کر لے تیرے معاملے سارے آسان۔ اس لیے اللہ کو ساتھ لے لے، ہر کام میں اللہ کو ساتھ لے تو تیرے کام بن جائیں گے۔ اس لیے پہلا کام جو نبی نے کیا کہ تو اللہ کو پہچان، اللہ کی قدرت کو پہچان اور اللہ کی ذات کو ساتھ لے لے ہر کام میں، تاکہ اللہ ہر کام میں تیرے ساتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوچا کہ بھی آج اس کی 100 بیویاں تھیں، 100 مجاہد تیار کرنے، ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس جا کے آنا۔ 100 بیویوں پہ گئے لیکن حمل کسی کے نہیں ٹھہرا، ایک کے ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ فرعون سلیمان تو نے اپنی مرضی سے کیا، اگر اللہ کو ساتھ لیتا تو 100 مجاہد تیار ہو جاتے۔ ارادہ تو اچھا تھا مگر اللہ کو ساتھ نہیں لیا۔ چلے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو ساتھ لے لے تو تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور اللہ کو ساتھ نہیں لے گا تیرا کام نہیں ہونے والا۔ اس لیے نبی نے سب سے پہلے ایمان سکھایا۔ نبی بیٹھ جاؤ بزرگ سے پہلے آگے رکھ لو۔ سب سے پہلے ایمان سکھایا، اللہ ایک، وہی کرنے والا، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چونٹی سے لے کے جبریل تک، ساری کائنات مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ سب کچھ کے بغیر بولو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کو پہچانوایا۔ اللہ سچا، اللہ کا نبی سچا۔ نبی کی بات کو آنکھیں دیکھنے زیادہ سچی، آنکھیں غلط دے سکتی ہے، دنیا کی تھیوریاں بدل سکتی ہیں، لیکن نبی کی بات آج بھی وہ کروڑ سال کے بعد وہ بات نہیں بدل سکتی۔ تو کلمے میں 2 جز ہیں، 4 یقین کا مطالبہ، اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کے کرنے کا طریقہ حضور کے طریقوں پر دونوں زندگی بن جائے گی، حضور کے طریقوں سے ہٹ کر ساری دنیا اس وقت ناکام رہے گا۔ یہ یقین سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو یہ ایمان سکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ چاہے تو کھیت کا کام کر، چاہے دکان کا کام کر، چاہے مزدوری کر، چاہے بادشاہ کی گدی پہ بیٹھ، لیکن سب سے پہلے اللہ کو پہچان کے کرنے والا کون ہے؟ بولو کون کرنے والا؟ اللہ۔ یہ تیرے دل میں اتر جائے، ایمان کی جگہ اللہ نے دل بنایا، تیرے گھٹ میں اتر جائے کرنے والا اللہ۔ یہ مخلوق ساری محتاج ہے اللہ کی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا کام ایمان کے سیکھنے کو بتایا، پہلا صحابہ کو ایمان سکھایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، خاص حضوری عطا فرمائی۔ جب آپ گئے ہیں
تھر آسمان پر مرحبا 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 یا نبی اللہ مرحبا. سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آسمان پر ایک صدا لگ رہی ہے، واہ واہ سردار انبیاء آ رہے ہیں. معراج کی شب میں دھوم مچی وہ تشریف لانے والے ہیں. جبریل نے حوروں سے کہا پل بھر میں وہ آنے والے ہیں. جبریل نے حوروں سے کہا مشتاق زیارت آ جائیں ہم ساتھ میں لانے والے ہیں. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ایک بال کے برابر آگے بڑھو تو تجلی خداوندی جل کر راہ ہو جاؤ. آپ جائیے. آپ اسی جسد اطہر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے. خاص حضور ادنو منی قاب قوسین وادنا، میرے محبوب قریب ہو جا قریب ہو جا قریب ہو جا. خاص حضور عطا فرمائی. 50 وقت کی نماز تھی، 45 سے معاف ہوگی، 5 رہے گی. امت کو خوشخبری سنا دو، 5 پڑھتے رہو، 50 کا ثواب لیتے رہو. 5 کے پڑھنے پر کتنا ملے گا؟ بولو. تمہارے بولنے میں کوئی خرچہ لگتا ہے کیا؟ میاں آج تک ٹیکس لگ جاتا ہے. حاجی جی ٹیکس لگتا ہے ان کے. ہم کو تقریر کر رہے ہیں، اپنا تو ایک سبق ہے، شرمانے کی بات ہے. تو 50 وقت کی نماز تھی. نماز اللہ سے ملاقات ہے اور نبی عرش سے لے کر آیا اور مسلمان کے سارے مسائل کا حل نماز میں رکھا. جو مسئلہ ہے نماز پڑھ کے اللہ سے کہو. یہ سبق سکھایا نبی نے سب کو. اور ہم نے وہ نماز جس کو نبی عرش سے لایا اسے چھوڑ دیا. حالانکہ سب سے پہلے مسئلہ نماز کا ہی ہے. قیامت میں حساب نماز کا ہوگا. اچھا ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کسی کا نوکر ہے اور نوکری اس کو وہ نوکری دیتا ہے 5,000 10,000 5,000 مہینے کی. وہ کہتے ہیں آگ لا تو وہ پانی لا رہا ہے، پانی لا تو آگ لا رہا ہے. وہ کہتے ادھر جا تو ادھر جا رہا ہے. یہ نوکری پہ رکھے گا؟ ارے بولو. کہتے چلے جا رہے ہیں، میرے رہنے کی ضرورت نہیں. ایک ڈاکٹر تمہارا علاج کر دے اور پیسے نہ لے تم سے، کہ واہ ڈاکٹر نے تو زندگی بخش دی، واہ واقعی پوچھ دو ڈاکٹر تھا. ارے اس اللہ کو دیکھ جس نے تیری ہر چیز بنائی. کیا اس کا کوئی احسان نہیں تیرے پہ؟ جس کے قبضے میں تیری جان ہے. وہ اللہ کہتا ہے 5 مرتبہ میرے گھر میں آ اور میرے خزانے سے میرے تعلق جوڑ. کیا اللہ کے حکم کی اتنی پرواہ نہیں؟ 750 مرتبہ اللہ کا حکم آیا قرآن میں. نماز چھوڑنے سے کتنا بڑا نقصان. ایک وقت کی نماز چھوڑ دے 2,88,00,000 بار جہنم میں جلایا جائے گا. ایک وقت چھوڑنے پر. اور نمازیں ساری چھوڑے جا رہے تو اللہ مالک ہے. سور گندگی کھانے جاتا تو کہتے اللہ بے نمازی کی شکل نہ دکھا دی. جو کمائی کھیتی دکان تجا کوئی بھی دھندا نماز چھوڑ کر کرے گا وہ وبال جان بنے گا، اس میں خیر نہیں ہوگی. اللہ کا حکم توڑ کے کیا ہے. جو اللہ تیرے کو دکان کھیت تجارت سے روزی دے رہا، کیا وہ اللہ نماز پر نہیں دے گا؟ تسبیح تلاوت کر کے نہیں دے گا؟ گشت تعلیم عمل نہیں دے گا؟ یہ اسباب ہے اور اس کا وعدہ کیا اللہ نے اس کا وعدہ بھی نہیں کیا. نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. آج یہ طے کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. گھر میں بستی میں میرے محلے میں کہیں بھی بے نمازی نہ رہے. اس تبلیغ سے یہی تو بات کہی جا رہی تھی کہ ایسی محنت کی جائے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو. ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے، ہر گھر میں اللہ کا نام لینا شروع ہو جائے، ہر ایک آدمی گناہ سے توبہ کرے، اللہ کے راستے میں نکلے. یہ زندگی کس کم دی؟ ارے اس زندگی سے اللہ کا کام دے. تیری زندگی اس کام کی جہنم میں جلنے کی تھوڑی ہے. ایک بزرگ نے کہا گناہ اتنا کر جتنا دوزخ میں جلنے کی طاقت ہے تیری، اور نیکی اتنی کر جتنی تجھے آخرت میں ضرورت ہے.
ایک نماز کی پابندی ہر مسلمان پہ ضروری ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، اللہ شریعت نے اجازت دی ہو، پاگل ہو جائے، شریعت نے جو جو چیزیں بتائی نماز کی، شریعت میں پاگل ہو گیا، بہرا ہو گیا آدمی کو، ایسی چیزیں ہوگی شریعت نے اجازت دی ہو، انہیں نماز کسی حال معاف نہیں، نبی کو معاف نہیں۔ آخری وقت چل رہا، دو کے کندھے کے سہارے میں بٹھا کھڑے کر کے مسجد میں جا کے کھڑا کر دیا، تو نماز نہیں چھوڑنا۔ گھر میں عورتیں پردے کے مقام میں نماز پڑھیں، پردے جگہ بنا لیں اور وہاں فرض نماز پڑھیں، پھر عشاء طویل پڑھیں، پھر تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، اور تعلیم گھر میں کتاب پڑھ کے تعلیم ہو۔ عورتیں ایک جگہ علیحدہ مکان بنائیں، مرد مسجد میں جا کے پڑھیں۔ آدمی گھر سے وضو کر کے چلا، ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کو چلا، ہر قدم پر نیکی لکھی جائے، گناہ معاف کا درجہ بلند ہوگا۔ نماز کی پابندی، دین سیکھنے کا شوق۔ ارے ایک آدمی کو لکھواڑی سے رامسر جانا، رستہ نہیں جانتا تو کیسے جائے گا؟ کھاڑے کھبے میں دھکے کھاتا پھرے گا۔ رستہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب نے کیا کہنے کو کہا اور کس سے منع کیا؟ نبی نے کون سا رستہ بتایا؟ یہ حلال حرام سیکھنا، پاکی ناپاکی سیکھنا، زندگی جان و مال کانکانی فرض ہے ہر مسلمان پر، بچوں پہ فرض نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا منڈا پڑھتا ہے، میرا شور پڑھن جاتا ہے، تو تیرا شور خبر میں تیری سے جواب تھوڑی دے گا، جواب تو تجھے دینا، جان و مال تیری، اس کا حساب تجھے دینا۔ ایک دین ہم 4 مہینے کیوں بھیج رہے کہ جہالت سے زندگی نہ گزرے، کلمہ ٹھیک ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اور جان و مال اللہ کی امانت لگانا سیکھ لے۔ 4 مہینے اس لیے بھیجے جا رہے تاکہ تیری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے۔ اسے زندگی نے ایک دن مک جانا ہے، زندگی نے ایک دن مک جانا ہے، اس لیے 4 مہینے لگا کر کے تیری زندگی کا رخ صحیح کر، اپنے اخلاق صحیح کر، بولنا سیکھ شریعت میں کیسے۔ میٹھا اگر جی کہو تو وہ تمہارے لیے قربانی دے دے، اور کہو جا جا تیرے جیسے پکھڑے، الٹا بولو تو منہ پہ مارے گا، جی کہو تو آگے آ جائے گا، میٹھا بولو آ جائے گا، کڑوا بولو چلا جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ میٹھا بولنا سیکھو، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا۔ اگر تو لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، آج تو اس کے ساتھ کر رہا کر، اللہ تیرے ساتھ کرائے گا۔ آدمی کو کھڈا کھودے نہ کہتے، کھڈا کھودے تو خود ہی پڑے گا۔ تو اگر کسی کی برائی تک رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن اللہ اس کو پھنسائے گا، تیرے پہ آئے گی۔ بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق بھی سیکھنا ہے، اچھے اخلاق بھی، دوسرے ساتھ میں رہنا بھی، اپنی تکلیف برداشت کرنا بھی، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی سیکھنا۔ بھائیو زندگی ایسی سیکھ جیسے پھول بن کے زندگی گزار، کانٹا نہ بن۔ کانٹے سے دور بھاگتا ہر آدمی، اور پھول سے ہر آدمی خوشبو لیتا، سگے نیڑے باغ کے کوڑے کھڑا ہو کے بھی سونگتا، ہاں بڑی اچھی خوشبو ہوتی۔ اگر تو پھول بن گیا تو لوگ تجھے سر پہ بٹھائیں گے، کانٹا بن گیا تو دور سے جائیں گے۔ زندگی خوشگوار بنا، اس لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ، بول سے بولو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی سکھا کر گئے ہیں۔ جو وہ زندگی سیکھ لے گا وہ دنیا میں آخرت میں اس کی زندگی خدا بہتر بنا دے گا، اور اللہ کا مہمان و جنت میں مزے اڑائے گا۔ اور جو آدمی زندگی کو اپنی دل کی چاہت و خواہش پوری کرنے میں لگا دے گا تو آخرت میں خون کے آنسو روئے گا۔ ایک اپنی ذات میں حضور کی زندگی لانا، دوسرا حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھی کروبیاں۔ بندہ بندے کے لیے پیدا کیا گیا، بندوں کے کام آ، دکھ میں سکھ میں ہر جگہ ہر ایک کے کام آ، اسے راحت پہنچا، اس کے کام۔ مسلمان کی حاجت پوری کر دے، 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔
مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. ایک ہے اخلاق، یہ تو کرنے ہر بندے کے، ہر مخلوق کے ساتھ. خلق عظیم، یہ لو دوسرا تجھے تکلیف دے تو اسے راہ پہنچائے. تیرے نبی تھے، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے بڑے اخلاق پر ہیں. زندگی خوشگوار بنے اور پھول بنے. دنیا والے صحابہ کی زندگی دیکھ کے اسلام لائے ہیں، تلوار سے نہیں لائے اسلام. تلوار تو جب چلی ہے جب مجبور ہو گئے ہیں، ورنہ اخلاق سے. اس لیے میرے دوستوں، وہ پاک زندگی سیکھنے کے لیے 4 مہینے فارغ کر لیں. آپ کہو گے میاں میرے نرمے دا کی ہوگ، ارے پوچھو مدرسے کے سامنے جو قبرستان لاکھوں پڑے ان کے نرمے کا کیا ہوا؟ وہ نرمے ہسپتالوں میں پڑے ان کے نرمے کیا ہوا؟ یہ روڑا والی میں جب شروع میں آیا ہوں تو روڑا والی ہم رہتے تھے، تو روڑا والی میں جو ارلی مسجد بڑی مسجد ہے اس کے پاس محمد صدیق رہتا تھا پاس میں. تو میں گشت کرنے جاتا تو کہلے مولوی تیری تھا عقل خراب، تینوں 2 گلا سج دیا، چلو چلے چلو مسیح میرے گھرسانے مردے اوتھے مربے، میں نے ٹائم کتنے، جا جا تیرا کام کر، میرے کو جڑ کے دیتا. میں نے کہا بھیا یہ تو کتنا ہی کہہ لے، دیا ہوا اللہ کا ہے، دیا ہے کبھی لے لے گا. وہ آدمی بیمار ہو گیا، بیکانیر کے ہسپتال میں پڑا ہوا، کینسر کا مریض، یا سنڈی پہ نل کے اندر کاٹ کے لگا کے رہے، اس میں سے کھانا پانی ڈالتے منہ سے نہیں کرتا تھا. میں اس کی خبر لینے چلا گیا، میں نے کہا ہوں 4 مہینے چلے جاؤں گا، ہوں قبران جائے گا کہ جماعت جائے گا. اب ویلا وقت بہانا ہوں کی وجہ پچھو تاڑا، ہوں تیرا وقت چلا گیا، ہوں کیا کر سکتا ہے. مولانا عمر صاحب سنا رہے تھے کہ رنگون میں ہم گئے، برما شہر رنگون، ایک سب سے بڑے مالدار سے وقت مانگا 5 منٹ. 5 منٹ کے بعد اس سے کہا وقت دے، تو ہاتھ پکڑ کے گھسوڑ دیا کہ دیکھ نوٹ گننے کی فرصت نہیں، یہ بھی مشینوں سے گنتے ہیں، تو آپ کو کہاں سے دے دیں؟ مولانا کہا بھی اللہ ہی نہیں دیا ہے، اللہ ہی لینے والا. کہ چند دن کے بعد دیکھا کہ وہ آدمی بمبئی میں بھیک مانگ رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا نوٹیں گننے کی فرصت نہیں. مولانا کو دیکھ کے او چھوڑو، او بچو بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں ہے، تھوڑے صبر کر لو. تسی ترجمہ نہ کرو کسی کا، بیٹھے رہو. موبائل چل رہا، موبائل کھڑے ہوئے، چنانچہ بھیک مانگ رہے، بھیک مانگ رہا. گڑے لگ گیا، حضرت پہچانا کہ نہیں کہ میں وہ ہوں جو کہتا تھا فرصت نہیں آج مانگتا ہوں، روٹی بھی نہیں کھا رہے. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دن بدلتے دیر نہیں لگتی، کبھی اللہ دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا ہے. اس زندگی نے ایک دن مک جانا، بگی وچ تبیلے دے کھڑی رہنی، بندیا کچھ دن سیر کر لے، بگی وچ تبیلے دے سو کھڑی رہنی. ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا، کب سے کہتے تھے پہلے، ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا. او بھائیو زندگی مکن والی ہے، نصیحت حاضر کرو، روزانہ قبرستان میں گزرتے ہیں. اس لیے پہلے طے کرو 4 مہینے لگا کے ایمان سیکھنا. بولو اب بولو، 4 مہینے لگا کے ایمان بنانا، حضور کی زندگی سیکھنا. بولو تیار ہو؟ جو آپ منہ سے نہیں بول رہے، ارے بولو تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ ارے 4 مہینے کون کون تیار ہے؟ آپ کوئی ہاتھ اونچا نہیں کر رہا. ابھی کہہ دے کہ مربع مل جاؤ گا تو سارے تیار ہیں. اب 4 مہینے لگانا ہے، صاف ستھری بات ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اب 4 مہینے لگا دو گے، کوئی نہیں اجڑے گا. گھر میں 4 آدمی ایک چلا جائے، 2 آدمی ایک چلا جائے، باقی کام کرا لیں گے. 2 دن تیاری کر کے چلا جانا، لیکن 4 مہینے اس بستی کو، اس ٹبے کو نمونہ بنانا، اس علاقے کو دین کا نمونہ بنانا، تاکہ یہاں سے اللہ تعالیٰ خیر کو زندہ کرے. اب بتاؤ کون
مرد میدان جو نبی کے اجڑے باغ کو پانی دے دے، حضور کے غم کو اپنا غم بنا کر 4 مہینے اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، 4 دعائیں کروں گا میں اس کے لیے، میں گنہگار ہوں لیکن نیکوں کا مجمع ہے، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ پہلے، کون کون مرد میدان، فقیر کی جھولی میں ڈال دو، نہیں اجڑو گے، قیامت میں گواہی دے دوں گا اللہ میں نے تیرے نبی کے کام کے لیے، تیرے نبی کو پانی دینے کے لیے بھیک مانگی تھی سخیوں سے، ان سخیوں نے دی ہے۔ ارے بیماری میں بھی تو لگتا ہے آدمی، اور بھی کہیں لگتا ہے، اللہ کے نام پہ 4 مہینے کھڑے ہو، ایک دن زندگی دے وہ اس سے رکھ دینا، کام کچھ کریں گے وہ۔ ہاں بھائی 4 مہینے چاہیے، 4 مہینے۔ آج اس ٹبے کو آباد کر دے اللہ، ارے تمہارے ٹبے کو جنت کا ٹبا بنا دے اللہ، جنت کا ٹبا بنا دے، جنت کا ماحول بنا دے، نبی کے شدائی پیدا کر دے تھے۔ ہاں جی تیار ہو، 4 مہینے لگانے بھائیو، کھڑے رہنا، میں 4 دعائیں کروں گا، اللہ انہیں قبول فرماوے۔ اللہ تمہارا آمین تو کہہ دو، ارے آمین تو کہو۔ اللہ ان کی جان میں، مال میں، آل میں آبرو برکت عطا فرما دے، اللہ ان کی نسلوں میں دائیوں کو پیدا فرما دے، اللہ ان کو سب کو بیت اللہ لے جائے، قرضے ادا کرا دے، بیماریاں دور کر دے، مقدموں سے نجات دے دے، اور اللہ اس ٹبے کو دین کا گہوارہ بنا دے۔ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ایک طرف بیٹھ کے نام لکھا کے پھر دعا کر، ادھر آ جاؤ، کہاں مولوی صاحب آ جاؤ، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ایک طرف، ادھر چلے جاؤ سارے، بیٹھنا نہیں، ادھر چلے جاؤ، نام لکھا کے پھر واپس آنا، لکھا دو، او بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ ایک بار، ارے رفیق ہے، رفیق ادھر آ جاؤ، وہاں بیٹھ کے نام لکھو، آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، چھوڑو جگہ خالی کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، پہلے بٹھا لے سب کو، ارے نام بعد میں لکھیو، پہلے بٹھا لے، ادھر آ جاؤ سارے، کوئی دھوکہ نہ دے، باہر نہ جائے، نام لکھنے سے پہلے کوئی باہر نہیں جائے گا، یہاں بیٹھ جاؤ، پہلے بیٹھو، بیٹھ کے پھر بعد میں باہر جانا، ادھر آ جاؤ جلدی جلدی۔ اے اللہ تو انہیں قبول فرما، ہمارے دل ٹبے کو ایمان اعمال سے آباد فرما۔ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، ہاں نام لکھ کے بعد میں جانا، باہر نہیں جانا، دھوکہ نہیں دینا، ادھر آ جاؤ سارے نام لکھاؤ، شوق سے نام لکھاؤ، ڈرنا نہیں، اور کوئی باہر نہیں جانا، کوئی چوری نہیں ہے، اللہ سے بھاگ کے نہیں جانا کہیں، کوئی نہ جائے باہر، کوئی باہر نہ جائے، دھوکہ نہ کریو اللہ کے ساتھ، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ نمونہ دے، ہم تو چاہتے ہیں نمونہ بڑھا دے، بھاگ کیوں جا رہے، باہر نہ کوئی جائے گا، کوئی باہر نہیں جائے گا، اندر آ جاؤ سارے، باہر والے جتنے گئے اندر آ جاؤ، نہ اللہ آج ہی دھوکہ کرو گے تو کل کیا کرو گے، ایسا نہیں، نام لکھاؤ پھر جائیے، بعد میں کام کرنا اپنے، ادھر آ جاؤ پہلے، ارے کوئی اور ہے نام لکھنے والا، وہ رفیق کہاں چلا گیا، نام لکھاؤ نا جی، آؤ قریب آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے، ارے باہر جو چلے گئے ہیں بھول کے اندر آ جاؤ، باہر کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے گا، بھاگ کے نہیں جائے گا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ آج سے تم کو اگر نکاتی کرو، غلط کرو گے تو پھر کل تو نقصان ہوگا۔ اچھا بھائی تم لوگوں بتاؤ، تم میں سے کون کون تیار ہے، تم میں سے 4 مہینے کون لگائے گا، نرمت بعد میں لگا دیو، پر کھڑے تو ہو، ارے ہاں بھائی تم میں سے بتاؤ، تشکیل کرو ایک دوسرے کی،
یہ کون بیٹھا ہے؟ یہ بندہ کیڑا ہے؟ ذاکر ہے؟ یہ کون سا ذاکر ہے؟ کب؟ ہاں تو ان میں تشکیل کرنا ان لوگوں کی، یہ بیٹھے ہوئے بیچارے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تیرا نہ آیا کہ نہیں؟ دس بنانی ہے بیٹھے جوان جوان رہا کے بزرگ سارے چلے گی۔ شام میں بہت آئے گی، ارے شام میں اور بنائیں گے، شام انشاءاللہ بہت آئیں گے، بس میں بہت آئے گا مول صاحب۔ ٹبے کو تو نمونہ بنانا ابھی، جب بھی میں آؤں ٹبے پہ ایک پروگرام ضروری، جب بھی میں آؤں ایک پروگرام ٹبے پہ ضروری۔ بھائی مول صاحب کہہ رہے ہیں جب بھی مول صاحب آئے ایک پروگرام مول صاحب کا ہونا چاہیے ٹبے پر۔ الحمدللہ کہو سارے ٹھیک ہے؟ اللہ قبول فرماوے۔ ہاں بھائی محمد رفیق کیا کہہ رہے ہیں؟ اب چائے پلا دو، ہم جا رہے وہاں، ہم اصل میں تھوڑی بات کر کے واپس آتے ہیں۔ چائے پی کے آ جائیں گے آپ؟ ہاں واپس آ جائیں، اثر کے بعد دوسری بات کر لینا، اثر کے بعد۔ اب تم مشورہ کر لو، بولی حسن کرے یا آپ کرو یا بولی رفیق کرے۔ جی چھوڑ دیں ان کو، تھوڑا سا ڈائی بنا کے آپ یہ بتا دیں بھی میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، او بھائیو سنو میری بات، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے چائے پیو، پھر یہاں بیٹھ جاؤ، اصل بات تھوڑی بات کری، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا جلدی، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے نا؟ اجازت ہے، اللہ قبول فرماوے۔ ہاں جی امام صاحب اجازت ہے نا؟ ہاں ابھی مطلب آ رہے ہیں مولوی صاحب ابھی کچھ دیر کے لیے جا رہے ہیں، دعا کرا کے کہیں سے واپس فوراً آ جائیں گے۔ مولوی صاحب کی وہی بڑی مجلس جو مغرب بعد لگتی ہے وہ لگے گی، اور مغرب بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور چائے جو پی لو تسی، آرام نہ چائے پی لو اپنے، ماشاء اللہ۔ مغرب بعد